بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 15 سبق نمبر 15 دو گز زمین، جو ایک کسان کے اوپر ہے جو کہ بہت لالچی تھا اور بہت ساری زمین کے مالک بننا چاہتا تھا، لیکن آخر میں جو اس کو نہ تو زمین ملی نہ ہی وہ خود رہا، بلکہ اس کی موت ہو گئی اور اسے صرف اپنے حصے میں کیا ملی، صرف 2 گز زمین۔ تو اسی کے اوپر کہانی ہے کہ لالچ بہت ہی بری بلا ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے والے پارٹ میں نے جو ہے ریڈنگ کر دی ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم ایکسرسائز مشق وغیرہ کریں گے، جو سوالات ہیں فل ان دا بلینکس وغیرہ۔ تو ہم مشق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر مشق ہماری ہو گئی سٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے معنی یاد کیجئے، تو اس میں یہاں پر دیکھیے یہ الفاظ ہیں اور اس کے میننگ ہے۔ روس ایک ملک کا نام، رقم روپے پیسے، بقیہ باقی بچا ہوا، زمیندار زمینوں کا مالک، والگا روس کی ایک ندی کا نام، مراد برانا تمنا پوری ہونا، مقصد پورا ہونا، مزید زیادہ، بقایا بچا ہوا، باقی وہ رقم جس کی ادائیگی دوسرے پر واجب ہو، باشکر روس کے قبیلے کا نام جو مویشی پالتا ہے، مویشی پالتو جانور اور وہ چوپائے جن سے کھیتی باڑی کے کاموں میں مدد لی جاتی ہے، زرخیز زمین اپجاؤ زمین وہ زمین جس میں پیداوار زیادہ ہو، روبل روسی سکہ، اعتراض بات کاٹنا رائے سے اختلاف کرنا، قطار لائن صف۔ اب اگلے صفحے پہ دیکھیے، یہاں پر ہے سردار، حاکم، افسر، ٹیلا پہاڑی مٹی کا تودا، واسکٹ بغیر آستین کی جیکٹ، بوجھل بھاری، ہوس ہرس زیادہ لالچ، غم خانہ ماورائے کڑنا یا اندر ہی اندر دکھ برداشت کرنا، حیثیت کے مطابق، بساط کے برابر، مقدور بھر اپنی حالت کے مطابق، بانچھے کھلنا محاورہ ہے بہت خوش ہونا، ہاتھوں ہاتھ لینا محاورہ ہے خوش آمدید کہنا، گرم جوشی سے استقبال کرنا، جان توڑ کر پوری طاقت لگا کر، زندگی کا آفتاب غروب ہونا، مر جانا، زندگی کا سورج ڈوب جانا، جد و جہد مسلسل کوشش، لگاتار محنت۔ اب اگلا دیکھیے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے کوشچنس شروع ہو گئے ہیں، یہ سارے سوالات ہیں، تو اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، نچوم کی کیا خواہش تھی؟ تو دیکھیے جواب ہے، نچوم کی خواہش بہت بڑا زمیندار بننے کی تھی۔ دوسرا سوال ہے، مسافر نے نچوم کی کون سی خوشخبری سنائی؟ مسافر نے نچوم کو کون سی خوشخبری سنائی؟ مسافر نے نچوم کو بتایا کہ والگا ندی کے اس پار ایک نئی بستی بسائی جا رہی ہے اور لوگوں کو مفت زمین دی جا رہی ہے۔ تیسرا کوشچن، خوشخبری سن کر نچوم نے کیا کیا؟ خوشخبری سننے کے بعد نچوم اپنی زمین اور مکان بیچ کر والگا ندی کے اس پار چلا گیا۔ چوتھا سوال ہے، تاجر نے نچوم کو کیا مشورہ دیا؟ تاجر نے نچوم کو باشکروں کے علاقے میں جانے کا مشورہ دیا۔ پانچواں سوال ہے، باشکروں نے نچوم کی کیا تقاضے کی؟ باشکروں نے نچوم کا شکریہ ادا کیا اور خدمت کی خواہش ظاہر کی۔ چھٹا سوال ہے، باشکروں کے سردار نے زمین فروخت کرنے کی کیا شرط رکھی؟ باشکروں کے سردار نے یہ شرط رکھی کہ سورج نکلتے ہی جس جگہ سے چلنا شروع کر دیں گے اسی جگہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچنا ہوگا۔ ساتواں سوال ہے، نچوم آگے کیوں بڑھتا چلا گیا؟ نچوم آگے اس لیے بڑھتا گیا کہ آگے کی زمین پر زیادہ ہریالی اور اونچی گھاس اسے نظر آئی اور اسے لگا کہ آگے کی زمین زیادہ زرخیز ہے۔ وہ اس لالچ میں آگے بڑھتا گیا۔ آٹھواں سوال دیکھیے، نچوم کا یہ انجام کیوں ہوا؟ نچوم کا یہ انجام لالچ کی وجہ سے ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس سب سے زیادہ زمین ہو۔ اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں، اگلے صفحے پر ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر 8 ہمارے سوالات جو ہو گئے مکمل۔ اب اس کے بعد اگلا کوشچن، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔
جملوں میں یعنی کہ ہمیں سینٹینس بنانے ہیں، واقع بنانے ہیں، تو یہ میں نے بھی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بنا دی ہے۔ تو دیکھیے پہلا الفاظ جو ہے، پہلا لفظ ہے حیثیت، تو اس کے بھی میں نے جملے بنا دیے، دیکھیے گا۔ حیثیت، لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق زمین خریدی۔ دوسرا ہے اطمینان، نجوم کے دل کو کسی طرح اطمینان نہ ہوا۔ بقایا، نجوم نے بقایا رقم بھی ادا کر دی۔ قطار، بچے قطار میں کھڑے تھے۔ تواضع، مہمان کی خاطر خواہ تواضع کرنی چاہیے۔ رفتار، نجوم نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ سفر، دہلی سے ممبئی ایک دن اور ایک رات، دہلی سے ممبئی ایک دن اور ایک رات کا سفر ہے۔ زرخیز، کھیتی باڑی کے لیے زرخیز زمین ہونی چاہیے۔ لالچ، لالچ بری بلا ہے۔ قبضہ، عراق پر امریکی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ احساس، اس کو کسی بات کا احساس نہیں۔ شرابور، نجوم پورے دن چلنے کی وجہ سے پسینے سے شرابور تھا۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ تو جو جمع ہے ان کی واحد بنانی ہے اور جو واحد ہے ان کی جمع بنانی ہے۔ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیے واحد الگ اور جمع الگ بنا کے میں نے ریڈی کیا۔ دیکھیے یہاں پر یہ واحد دی ہوئی تھی کتاب میں اور یہ جمع دی ہوئی تھی، تو اس کی واحد بنا دی میں نے۔ تو اب واحد کی دیکھیے جمع بنائی، رقم، رقوم، مطلب، مطالب، شرط، شرائط، اعتراض، اعتراضات، ٹوپی، ٹوپیاں، احساس، احساسات، منظر، مناظر، حرکت، حرکات۔ اب دیکھیے جو جمع تھے ان کی واحد بنائی ہے میں نے، اطراف، طرف، بیٹیاں، بیٹی، انگلیوں، انگلی، کھوٹیاں، کھوٹی۔ تو اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، صحیح جملے پر صحیح کا اور غلط پر کراس کا نشان لگائیے، یعنی غلط کا نشان۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر میں نے لگا دیے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھ لیں گے۔ پہلا دیکھیے، بوڑھی عورت نے اپنی زمین بیچنے کا ارادہ کیا، صحیح۔ نجوم چاہتا تھا کہ وہ ایک بڑا زمیندار بنے، صحیح۔ باشکروں کے پاس زمین کم تھی، غلط، کیونکہ باشکروں کے پاس زمین بہت ساری تھی نا۔ ہر جھونپڑی کے پیچھے موٹر گاڑیاں بندھی ہوتی تھیں، غلط۔ میں آپ کی زمین خریدنا چاہتا ہوں، صحیح۔ سردار نے اس سے 2000 روبل لے کر اپنی ٹوپی میں ڈالے، غلط، کیونکہ 1000 روبل لیے تھے نا۔ ہمارا ملازم اس ٹوپی کے پاس موجود رہے گا، غلط، کیونکہ ٹوپی کے پاس کوئی موجود ملازم نہیں تھا نا۔ دور دور تک ٹیلا دکھائی نہ دیتا تھا، صحیح۔ لوگ اس کی ہمت گھٹا رہے تھے، غلط، لوگ اس کی ہمت بڑھا رہے تھے۔ اب اگلا ہے دیکھیے، خالی جگہوں کو بھریے، یعنی فل ان دا بلینکس ہے، میں نے بھر دی ہیں، آپ دیکھ لیں گے، میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلا ہے، نجوم بھی زمین خریدنا چاہتا تھا، لوگوں کو مفت زمین دی جا رہی ہے۔ ایک دن ایک تاجر سے نجوم کی ملاقات ہوئی۔ ایک دن میں تو آدمی بہت بڑی زمین کے گرد چکر لگا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے کئی باشکر زمین میں کھوٹیاں گاڑتے چلے آ رہے تھے۔ سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھیں۔ وہ لالچ میں آ کر آگے بڑھتا گیا اور بائیں طرف مڑنا بھول ہی گیا۔ لوگ اس کی سانس لوہار کی دھکنی کی طرح چل رہی تھی۔ لوگ اس کی ہمت بڑھا رہے تھے۔ سردار کی ٹوپی اور نجوم کے بیچ 2 گز کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ تو اب اگلا کویشچن دیکھیے، ان لفظوں کے متضاد لکھیے یا اپوزٹ ورڈ ہمیں لکھنے۔ تو دیکھیے میں نے یہیں پر لکھ دی، اطمینان، بے اطمینان، زرخیز، بنجر۔ زرخیز جو اپجاؤ زمین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زرخیز، اور جن میں فصل نہیں اگتی اس کو کہتے ہیں بنجر۔ موجود، غیر موجود، بوجھل، ہلکا، دھندلا، صاف، غروم، طلوع۔ تو دیکھیے غور کرنے کی بات اس کہانی سے متعلق، یہ کہانی روس کے مشہور مصنف ٹالسٹائی کی ہے۔ یعنی کہانی جو لکھا ہے وہ روس کے مصنف ہے یا رائٹر ہے نا، جو روس کا رائٹر ہے، یہ ٹالسٹائی عالمی شہرت رکھنے والے ادیب ہیں۔ انہوں نے کئی ناول اور افسانے لکھے ہیں۔ ان کے ناول جنگ اور امن کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔
مقبولیت یعنی شہرت ملی ہے، مشہور ہوئے. ان تحریروں میں اصلاحی پہلو بہت نمایاں ہے. یعنی جو انسان کچھ غلطی کرتے ہیں ان کی غلطیوں کی اصلاح یعنی کریکشن. اس کہانی میں نچوم نام کے ایک کردار کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان حرص و ہوس میں پھنس کر کس طرح اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. اب اگلے صفحے پر چلتے ہیں ہم. دیکھیے انسان کی ضروریات محدود ہوتی ہے، یعنی انسان کی جو ضروریات ہوتی ہے وہ لمٹ میں ہوتی ہے، لیکن اس کی ہوس لامحدود ہوتی ہے. جو ہماری لالچ اور ہوس ہوتی ہے نا وہ لامحدود اور لمٹ لیس ہوتی ہے، لمٹ ہی نہیں اس کی کوئی. یہ ایک نہایت دلچسپ، سادہ اور خوبصورت انداز میں لکھی گئی کہانی ہے. اسے پڑھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا انجام یکساں ہوتا ہے. سب کے حصے میں بالآخر 2 گز زمین آتی ہے. اس لیے لالچ میں اپنی زندگی کو خراب کرنا دانش مندی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ہمارا چیپٹر یہیں پر ہو گیا ہے مکمل. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ لیسن ملتا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے، اور لالچ سے انسان جو لالچ کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے نا. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے. اللہ حافظ.